جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے سبق کا تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں جو پیج نمبر 4 پر مشتمل ہے. پینسلز اپنی نکال لیجئے. مشکل الفاظ کے معنی آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں تاکہ جب آپ دوبارہ سے سبق پڑھیں تو آسانی سے اس پورے ٹیکسٹ کو سمجھ پائیں. پیج نمبر 4 پر میں ہوں. دین امنگسٹ ادر تھنگس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ ہی گیو دا فالوئنگ میسیج، یہ پیغامات بھی دیے. اصل میں خطبہ تو بڑا ہے، اس خطبے میں اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. آپ کے پاس کتاب والوں نے جو ٹیکسٹ میں اس خطبے سے چند باتیں نکال کر آپ کو یہاں دے دی ہیں. یہ باتیں کیریکٹر بلڈنگ سے متعلقہ ہیں کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی دراصل کیا ہے، کیریکٹر بلڈنگ. تو اگلی بات کہتے ہیں، او پیپل، او لوگو، ریگارڈ دا لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مسلمز. پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسیج تو بہت سارے دیے، جس میں سے آپ کو جو سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ریگارڈ دا لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مسلم. ہر مسلمان کے جان اور مال کو ریگارڈ کرو، اس کا احترام کرو. ایز اے سیکریٹ ٹرسٹ، مقدس مانو. صحیح ہے، یعنی جان اور مال کسی بھی شخص کا تمہارے لیے محترم ہونا چاہیے. ریٹرن دا گڈس انٹرسٹڈ ٹو یو ٹو دیئر رائٹ فل آنرز. ٹھیک ہے، جو امانت دار ہے وہ امانتیں واپس کر دے. رائٹ فل آنرز، جو حقیقی آنرز ہیں. ریٹرن دا گڈس، سامان لوٹا دو. انٹرسٹڈ ٹو یو، جو تمہارے پاس لوگوں نے رکھوایا ہے امانت کے طور پر. ٹو دیئر رائٹ فل آنرز، ان کے صحیح حقداروں کو، یعنی حقدار کو حق پہنچا دو. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. کسی کا حق مت مارو، بلکہ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے وہ واپس لوٹا دو ان لوگوں کو جن کے لیے وہ حق موجود ہے. ٹھیک ہے. ہرٹ نو ون سو دیٹ نو ون میں ہرٹ یو. کسی کو ایذا مت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ تاکہ تمہیں بھی تکلیف نہیں پہنچائی جائے. یہ 3 میسیجز پہلے پیراگراف میں لکھے ہوئے ہیں. پہلا میسیج کیا ہے؟ انسان کی جان اور مال کو مقدس سمجھو، یعنی اس کے خلاف کام مت کرو، اس کو احترام دو. مسلمانوں کی جان اور مال کو ہمیشہ مقدس سمجھو اور انہیں احترام دو. پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ جو امانتیں تمہارے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کو ان کے صحیح حقدار تک پہنچا دو. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اس کو اگر مذہبی بنیاد پر کھولیں گے تو اس کے لیے پورا ایک لیکچر چاہیے. میں بھی صرف آپ کو کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں. ہرٹ نو ون سو دیٹ نو ون میں ہرٹ یو. کسی کو تکلیف مت دو تاکہ تمہیں بھی تکلیف نہ دی جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلے پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میسیج تھے وہ دیے گئے ہیں. بی ویئر آف شیطان. شیطان سے آگاہ رہو، یعنی ہر وقت یہ سوچو کہ شیطان تمہارے ساتھ ہے. فور دا سیفٹی آف یور ریلیجین. اپنے مذہب کے حفاظت کے لیے، یعنی شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں مذہب سے ہٹا دے. تو شیطان سے ہمیشہ آگاہ رہو اپنے مذہب کی سلامتی کے لیے. ہی ہیز لاسٹ آل ہوپ دیٹ ہی ول ایور بی ایبل ٹو لیڈ یو ایسٹرے ان بگ تھنگس، سو بی ویئر آف فالوئنگ ہم ان اسمال تھنگس. ہی ہیز لاسٹ آل ہوپ، اس کی سب امیدیں ختم ہو گئی ہیں. دیٹ ہی ول ایور بی ایبل ٹو لیڈ یو ایسٹرے ان بگ تھنگس، کہ وہ بڑی چیزوں میں آپ کو بھٹکا دے گا. صحیح ہے. اس کی تمام جو امیدیں تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں کہ وہ بڑی چیزوں میں آپ کو بھٹکا ڈالے گا. سو بی ویئر آف فالوئنگ ہم، لہٰذا آگاہ رہو، اس کو فالو مت کرنا. ان اسمال تھنگس، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. یعنی شیطان جو ہے وہ مسلمانوں سے عاجز آ گیا ہے. وہ کھلے عام اور کھلی جو چیزیں ہیں بڑی بڑی، اس کے ذریعے سے تمہیں نہیں بہکائے گا،
بلکہ وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہکائے گا. اس لیے آگاہ رہو کہ وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھائے گا اور اس کی بنیاد پر وہ تمہیں لیڈ کرے گا, لہٰذا اس کو فالو مت کرو. کیا بات ہے جناب, بہت خوبصورت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. مذہب کے معاملے میں شیطان ہمیں بڑے بڑے گناہوں کے بجائے بہت چھوٹے چھوٹے معاملات, مثلاً دوسروں کی غیبت ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کوئی بڑا گناہ ہوگا, صحیح, پیٹھ پیچھے برائی, ٹھیک ہے, ٹو میں لگے رہنا, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ کوئی بڑا گناہ ہے. شیطان ہمیں اسی میں رہ کر ہمیں لیڈ کرتا ہے اور ہم انجانے میں اسے فالو کرتے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھو شیطان نا امید ہو گیا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں لیڈ کرے, اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تمہیں گمراہ کرے گا. آگے جناب اگلا پیراگراف. او پیپل, او لوگو, اٹ از ٹرو دیٹ یو ہیو سرٹین رائٹس. یہ بات درست ہے کہ تمہارے کچھ یقینی حقوق ہیں. ود ریگارڈ ٹو یور وومین, عورتوں کے ساتھ. بٹ دے آلسو ہیو رائٹس اوور یو, لیکن ان کے بھی کچھ حقوق ہیں تمہارے اوپر. یعنی لوگوں یاد رکھو کہ جس طرح تمہارے اوپر عورتوں کے کچھ حقوق ہیں, اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی تمہارے لیے کچھ حقوق ہیں. یعنی اگر آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں تو مرد پر بھی کچھ فرائض ہیں عورتوں کے لیے, اسی طرح سے عورتوں پر بھی کچھ فرض ہے مردوں کے لیے. یعنی دونوں اپنے اپنے حقوق کے طلب کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ فرائض بھی رکھتے ہیں. نیکسٹ, آل مین کائنڈ از فارم فرام آدم اینڈ آدم واز کریٹڈ فرام ڈسٹ. آل مین کائنڈ از فرام آدم, تمام انسانیت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی ہے. اینڈ آدم واز کریٹڈ فرام ڈسٹ, اور آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں مٹی سے. دا نوبلسٹ آف یو, تم میں سے جو معزز ہے, ان اللہز سائڈ, اللہ کی نظر میں, از دا موسٹ گڈ گاڈ فیئرنگ, وہ ہے جو زیادہ خدا سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو لفظ متقی ہے اس کو صحیح لفظ میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ہے گاڈ فیئرنگ, خدا سے ڈرنے والا. تم میں بہترین خدا کی نظر میں وہ ہے جو خدا سے زیادہ ڈرتا ہے. این عرب ہیز نو سپیریئرٹی اوور اے نان عرب, ایک عرب غیر عرب کے لیے برتر نہیں ہے. نور ڈز اے نان عرب ہیو اینی سپیریئرٹی اوور این عرب, اور نہ ہی غیر عرب عرب کے لیے برتر ہے. یعنی جو عرب کے لوگ ہیں وہ غیر عرب سے برتر نہیں ہیں, اسی طرح جو غیر عرب کے لوگ ہیں وہ عرب سے برتر نہیں ہیں. یعنی نسل کی بنیاد پر اور ملک کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ کون اچھی قوم ہے اور کون بری قوم ہے. A white has no superiority over a black, اسی طرح جو گورے ہیں ان کو کالوں پر کوئی سپیریئرٹی نہیں ہے, کوئی برتری حاصل نہیں ہے. نور ڈز اے بلیک ہیو اینی سپیریئرٹی اوور اے وائٹ, اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر برتری حاصل ہے. ایکسیپٹ بائی پائٹی اینڈ گڈ ایکشن, سوائے پائٹی کے, پائٹی کے معنی ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے, PIET, PIETY, پائٹی. پائٹی کا مطلب تقوی, ٹھیک ہے, یعنی وہی گاڈ فیئرنگ, خدا کے ساتھ ڈر. ٹھیک ہے, تو کیا لکھا ہے کہ نور ڈز اے بلیک مین ہو گیا. ایکسیپٹ بائی پائٹی اینڈ گڈ ایکشن, صرف اچھے کام اور تقوی ہی ایک دوسرے کی سپیریورٹی کا سبب ہے. یعنی برتری اس میں نہیں ہے کہ آپ کالے ہو یا گورے ہو, برتری اس میں نہیں ہے کہ آپ عربی ہو یا اجمی ہو, بلکہ برتری اس میں ہے کہ آپ خدا سے کتنے ڈرنے والے ہو اور کتنے اچھے کام کرنے والے ہو. آئی دیئر فور, میں, لہٰذا, کرش, کچلتا ہوں, انڈر مائی فیٹ, اپنے پیروں تلے, آل دا فالس کلیمز, تمام جھوٹے دعوے, ٹو گریٹنس, عظمت کے,
اینڈ سپیریورٹی اور برتری کے، فاؤنڈیڈ آن بلڈ جو بلڈ پر مشتمل ہیں، اور ویلتھ یا پھر دولت پر مشتمل ہے، یعنی نسل کی بنیاد پر جو دعوے ہیں برتری کے اور دولت کی بنیاد پر جو دعوے ہیں برتری کے، وہ سارے کے سارے میں آج اپنے پیروں کے نیچے رکھ کے کچلتا ہوں۔ اگلا پیراگراف، ایوری مسلم از اے برادر ٹو ایوری مسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اینڈ دیٹ دا مسلمس کنسٹیٹیوٹ ون برادرہڈ، اور مسلمان ایک بھائی چارہ بناتے ہیں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان مل کر ایک بھائی چارہ بناتے ہیں۔ نتھنگ شیل بی لیجیٹیمیٹ ٹو اے مسلمس وچ بلانگس ٹو اے فیلو مسلمس انلیس اٹ واز گیون فریلی اینڈ ولنگلی۔ ٹھیک ہے، نتھنگ شیل بی لیجیٹیمیٹ، لیجیٹیمیٹ کے لفظی معنی یہاں کیا ہوں گے وہ میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں۔ لیجیٹیمیٹ کا مطلب جائز ہونا، صحیح ہے۔ تو نتھنگ شیل بی لیجیٹیمیٹ ٹو اے مسلم، مسلمان کے لیے کوئی چیز بھی جائز نہیں ہے، وچ بلانگس ٹو اے فیلو مسلم، جو کسی دوسرے مسلمان کی ہے، انلیس اٹ واز گیون فریلی، سوائے اس کے کہ وہ آزادی سے دے دی جائے، یعنی مفت دے دی جائے، اینڈ ولنگلی، اور اپنی خواہش سے دے دی جائے، یعنی ایک مسلمان کی چیز دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خود اپنے طور پر اس کو دے دے یا پھر دینے کی اجازت دے دے، استعمال کی اجازت دے دے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم کسی دوسرے کا مال استعمال نہیں کر سکتے، چیز استعمال نہیں کرتے، وہ جائز نہیں ہے، بشرط یہ کہ جب تک کہ وہ خود اس کی اجازت ہمیں نہ دے دے۔ دا ہولی پروفٹ، اگلا پیراگراف، دا ہولی پروفٹ کمپلیٹڈ ہز لاسٹ سرمن بائی سیئنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ یہ کہہ کر کمپلیٹ کیا، بی مائی وٹنس او گاڈ، او خدا تم میرے گواہ رہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ میرے اس بات کی گواہ رہیں، دیٹ آئی ہیو کنویڈ یور میسیج ٹو یور پیپل، کہ میں نے آپ کا پیغام آپ کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کہہ رہے ہیں اے خدا آپ گواہ رہیے کہ میں نے جو پیغام آپ نے مجھے دیا تھا وہ پیغام میں نے آپ کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ دا میسیجز کنویڈ ان دس سرمن، یہ بات ختم ہو گئی، اب تبصرہ ہو رہا ہے اس پہ۔ دا میسیجز کنویڈ ان دس سرمن، اس خطبے میں جو پیغامات دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آر فار آل ٹائمز، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، رہتی دنیا تک کے لیے ہیں۔ اف دا مسلمس فالو دیز میسیجز، اگر مسلمان ان پیغامات کو فالو کریں، دا ریزلٹ ول بی اے فیئر اینڈ ایکویٹیبل سوسائٹی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک فیئر یعنی بہترین، عمدہ اور ایکویٹیبل سوسائٹی، مساوی معاشرہ جنم لے گا، ان وچ دیئر ول بی آنیسٹی، اور اس میں ایمانداری بھی ہوگی، اینڈ جسٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف بھی ہوگا، اینڈ میریٹوکریسی، اور اس میں میرٹ ہوگا، یعنی جو حقدار ہے وہ اس کو اس کا حق ملے، اس کو کہتے ہیں میریٹوکریسی، ول بی دا گائیڈنگ پرنسپل، اور جو حق دار کو حق پہنچانا یہ ہمارا گائیڈنگ پرنسپل بن جائے گا اس سوسائٹی کا۔ ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی 3 کلاسز میں جو 1.1 تھا ریڈنگ ٹیکسٹ، وہ ہم نے اس میں تفصیل سے آپ کو پڑھا دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ 1.2 کا، بلکہ اس میں بھی 1.1 میں ریڈنگ اینڈ کمپریہنشن میں بہت سارا کام باقی ہے، وہ کام ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی کلاس میں کرا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔